اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ کہانی تو عشق و جنوں میرا اسکلم انیلا کنول۔ فہد بی بی تم آؤ گے تو میرے پاس، کیونکہ امارا اپنی پسند کو حاصل کر کے ہی رہتی ہے، امارا نے ایک ادا سے کہا اور پھر باہر نکل گئی۔ بی جان حور کی گھر آئی ہوئی تھیں۔ جب حور گھر واپس آئی تو بی جان کو دیکھ کر تھوڑا خوش ہوئی پر حیران بھی ہوئی۔ کیسی ہیں بی جان؟ حور نے مسکرا کر ملتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، میری گڑیا کیسی ہے؟ بی جان نے حور سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کب آئیں؟ حور نے پوچھا۔ حور جو کمرے میں چیخ کر جاؤ حور، کمرے میں چینج کر کے آؤ، پھر آ کر تفصیل پوچھ لینا، مریم بیگم نے کہا۔ ارے مریم، میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا، اتنی پیاری تو ہے میری گڑیا، بی جان نے حور کو اپنے ساتھ لگا کر مسکرا کر کہا۔ حور مسکرائی اور اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ بیٹا، میں آج ایک خاص کام کے لیے آئی ہوں، یوں سمجھو کہ میں تم سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ بھیجنا۔ بی جان نے بات کرنا شروع کی۔ بی جان، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مریم نے کہا۔ میں اپنے پوتے فہد کے لیے حور کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، مجھے نہ مت کرنا، بہت آس امید لے کر آئی ہوں، بی جان نے کہا۔ لیکن بی جان، مریم نے حیرت سے کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، بس میں تو آج یہاں سے رشتہ لے کر ہی جاؤں گی۔ میرا پوتا تم نے دیکھا ہوا ہے، میں نے ماں باپ دونوں بن کر اس کو پالا ہے، ہر بری عادت سے دور رکھا ہے، پھر بھی کوئی کمی دیکھی تو میں خود ہی اسے ٹھیک کر لوں گی، بی جان نے کہا۔ میں فہد سے ملی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، لیکن ہم ابھی اتنی جلدی یہ سب کیسے؟ آپ نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا، مریم نے کہا۔ کوئی بات نہیں، وقت لے لو، لیکن میں جواب ہاں میں ہی سنوں گی، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے یہ خوشی دے دو گی، بی جان نے مسکرا کر کہا، اور پھر کچھ دیر بعد بی جان جواب کا بول کر چلی گئیں، جبکہ مریم خوشی اور حیرت سے جاوید کا انتظار کر رہی تھی۔ فہد بہت اچھا لگا تھا، شخصیت ہی کچھ ایسی تھی اس کی، فہد کی شخصیت سب پر چھا چکی تھی، اور اتنا اچھا رشتہ کہاں سے آتا؟ مریم کا دل کر رہا تھا کہ فوراً ہی ہاں بول دے، لیکن ابھی جاوید اور رات کو مریم نے جب جاوید سے بات کی تو ان کو بھی حیرت اور خوشی ہوئی، ان کو بھی فہد بہت اچھا لگا تھا، اور اب بس حور سے پوچھنا باقی رہ گیا تھا۔ تبھی مریم حور کے کمرے میں آئی۔ حور اپنی پریزنٹیشن تیار کر رہی تھی۔ ماما بیٹھیں، حور نے کہا۔ بیٹا ایک بات پوچھنی ہے تم سے، مریم نے کہا۔ جی ماما پوچھیں، حور نے کہا۔ پھر مریم نے بی جان کی بات حور کو بتا دی۔ اب صرف تمہاری رضامندی رہتی ہے، اگر تم ہاں کر دو تو میں کل ہی جواب دے دوں گی، فہد کے ساتھ اتنی اچھی دوستی تو ہے تمہاری، اسی لیے تمہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تم اچھے سے جانتی ہو اس کو، اور ہمیں تو کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی، مریم نے خوشی سے کہا۔ یہ بات سن کر حور کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ فہد تو امارا کو پسند کرتا ہے، پھر یہ رشتہ کیوں؟ حور نے سوچا۔ بیٹا، ہم بہت خوش ہیں، اور جو ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، سوچ سمجھ کر جواب دینا، مریم نے حور کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ حور کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے اور نہ کر دے، لیکن اپنی ماں کی خوشی کو وہ نہیں بگاڑنا چاہتی تھی۔ ماما، مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، حور نے مریم کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ یہ سن کر مریم خوشی سے سرشار ہو گئی اور آ کر حور کو گلے لگا لیا اور دعائیں دینے لگی۔ اگلے دن بی جان کو ہاں کا جواب مل گیا۔ بی جان بہت خوش تھیں اور یہ خوشخبری اب فہد کو سنائی تھی، اس لیے بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ فہد گھر میں داخل ہوا تو بی جان نے فہد کو پیار کرنے کیا۔ کیا ہوا ہے بی جان، آج اتنی خوش کیوں ہیں؟ فہد نے مسکرا کر بی جان کو تھام کر اپنے ساتھ بٹھا کر پوچھا۔ حور کے گھر والوں نے حور کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے، ابھی انہی کا فون تھا، مجھے ہاں کہا، بی جان نے اپنی خوشی کی وجہ بتائی۔ دل سے تو فہد بھی بہت خوش ہوا تھا، لیکن بی جان کے سامنے بس ایک اسمائل کی۔ چلیں، آپ کا شوق پورا ہو گیا، فہد نے بی جان کی گود میں سر رکھ کر کہا۔ ہاں بیٹا، میں بس جلدی سے تمہارا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں تاکہ قیامت کے دن تمہارے ماں باپ کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں، بی جان نے جذباتی ہو کر کہا۔ بس اب کوئی دکھی سین نہیں چلے گا، خوشی کی بات ہے، فہد نے بی جان کی آنکھوں میں نمی آتے دیکھ کر کہا۔ بس بیٹا، میرے پاس ایک تم ہی تو ہو،
اور میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ آج اگر تمہارے ماں باپ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، بی جان نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بی جان کی بات سن کر فہد کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ایک نفرت کی لہر بھی اٹھی، لیکن کچھ سوچ کر ایک مسکراہٹ چھا گئی۔ بی جان وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ اب آپ دکھی نہ ہوں، چلیں مسکرا کر دکھائیں فہد نے بی جان کو ہاتھ پر بوسہ دے کر کہا۔ چلو جاؤ، کھانا لگاتی ہوں، بی جان نے فہد کو کہا۔ فہد اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ فہد جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹا، صبح والا دکھی چہرہ، حور کا چہرہ فہد کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری حور، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تمہیں تکلیف دوں، لیکن انجانے میں تمہارے اپنوں کی وجہ سے مجھ سے تمہارے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں تمہارے سارے دکھوں کا ازالہ کر دوں گا، بہت جلد کر دوں گا۔ بے شک تمہارا باپ میرے والدین کا قاتل ہے، لیکن تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں بس کچھ دن اور بس پھر تم میری ہوگی، صرف فہد کی، فہد نے خود سے باتیں کرتے ہوئے کہا، اور پھر حور کی اور اپنی آنے والی زندگی کو سوچ کر پھر خوش ہو رہا تھا۔ آخر اس کی محبت اس کو مل ہی رہی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ خود خوشی سے مسکرا رہا تھا اور پتہ بھی نہ چلا کب نیند آ گئی۔ حور نے ہاں کر دی تھی، لیکن دل میں ایک کشمکش پیدا ہو گئی تھی۔ فہد صرف بی جان کی وجہ سے مجھ سے شادی کر رہا ہے، جبکہ وہ پسند تو امارا کو کرتا ہے، اور اس بات کی تصدیق صبح والا منظر کر رہا تھا۔ تو کیا یہ سچ میں وہ فہد ایک ساتھ ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو فہد پھر مجھ سے شادی کیوں کر رہا ہے؟ نہیں، فہد تو میرا ایک اچھا دوست ہے، لیکن اب تو نہیں ہے۔ مجھے ایک دفعہ فہد سے بات کر لینی چاہیے۔ اگر یہ سب اس کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو میں خود ہی منع کر دوں گی، لیکن اگر فہد نے مجھے ڈانٹا تو؟ حور خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ کوئی بات کا سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار حور نے ایک فیصلہ کر کے فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، کس کو موت پڑی ہے؟ اس وقت فہد نے غصے سے بغیر اسکرین کو دیکھے ہوئے کہا۔ میں ہوں حور، ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ حور نے جلدی سے کہا۔ بولو، حور کی آواز سن کر فہد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ حور کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے بات کرے۔ اب بول بھی دو، ایسی کیا بات ہے حور، رات کے 12 بجے جو تمہیں یاد آ گئی؟ فہد نے تپ کر کہا، کیونکہ نیند میں اس کو کبھی کوئی نہیں جگاتا تھا، اور اگر جگا دے تو وہ سب تمیز کے لحاظ کو ایک طرف رکھ دیتا تھا اور اس بندے کی شامت آ جاتی تھی۔ یہی ہوا۔ فہد کا موڈ خراب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی خود پر قابو پا کر وہ بہت نارمل طریقے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کی رضامندی ہے یا یہ سب؟ حور نے آہستہ سے کہا۔ فہد کا دل کیا کہ حور کی بات پر اپنا سر پیٹ لے۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے؟ فہد نے الٹا سوال پوچھا۔ نہیں، لیکن تم نے کہا تھا کہ وہ امارا کو پسند کرتے ہو، حور نے کہا۔ حور کی بات سن کر فہد کو شدید غصہ آیا۔ حور سامنے ہوتی تو ایک آدھ لگا بھی دیتا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ تم کہہ کر بلانے کی ضرورت نہیں، شادی ہونے والی ہے، کچھ عقل مندی کا مظاہرہ کر لو۔ اور دوسری بات، میں جس کو بھی پسند کرتا ہوں اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، اور آپ کوئی فضول بات کرنے کے لیے مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو جاؤ، خدا حافظ، فہد نے غصے سے کہا اور فون بند کر دیا، جبکہ دوسری طرف حور خاموش رہ گئی۔ فہد کی اس بات سے حور کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ بی جان نے جیسے ہی جاوید کو دیکھا تو پہچان لیا، اور جاوید نے بھی بی جان اور جنید دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ پھر دونوں نے مل کر بزنس شروع کیا اور پھر شادی ہوئی تھی۔ دونوں کچھ حد تک اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، لیکن جاوید بی جان کو اپنی ماں کی طرح جانتا تھا۔ تبھی وہ ایک ہفتہ بعد آ جاتا تھا، پھر اچانک دونوں میں کوئی خلش پیدا ہو گئی اور کسی نے کر دی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ جاوید وہاں سے لاہور آ گیا اور یہاں آ کر اپنا کاروبار کرنے لگ گئے، لیکن پھر کچھ سال بعد پتہ چلا کہ جنید کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس بات کو لے کر جاوید بہت پریشان ہو گئے۔ لڑائی ایک طرف، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ تھے، اور اسی لیے جاوید کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ پھر ایک کمپنی میں نوکری کر لی اور اچھا بزنس ہونے لگا۔
اچھے طریقے سے گزر بسر ہونے لگا۔ لیکن آج اتنے سالوں بعد بی جان کو دیکھ کر جاوید کو سارا وقت یاد آ گیا۔ بی جان اور جاوید کافی دیر گزرے وقت کو یاد کر کے روتے رہے، لیکن فہد کو جنید کا بیٹا پا کر جاوید کو بہت خوشی ہوئی۔ اب بالکل ہی آزاد ہو گئے تھے حور کی طرف سے۔ دنوں ہی میں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ روشان نے اتنا تو معلوم کر لیا تھا کہ حور کو اغوا کرنے والا فہد نہیں تھا، اس لیے اب اسے اس شادی سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ حور نے پھر فہد سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی فہد نے۔ شادی کی دن قریب آ رہے تھے۔ اس بار روشان نے حور کی ساری ذمہ داریاں لے لی تھیں، وہی جو اس کو پارلر لے کر جاتا اور وہی وہاں سے لے کر بھی آتا۔ حور نے بے دلی سے تھوڑی سی شاپنگ کی۔ مہندی والے دن بھی حور کا منہ مرجھایا ہوا تھا۔ روشان نے حور سے پوچھا کہ وہ خوش ہے شادی سے، تو حور نے جھوٹ کا مسکرا کر ہاں بول دیا۔ شادی والے دن حور نے ریڈ کلر کا لہنگا پہنا ہوا اور اوپر سے پارلر والی نے بھی 4 چاند لگا دیے تھے۔ حور پر آج ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ روشان نے جب دیکھا تو جلدی سے حور کا صدقہ اتارا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل چھوٹی سی گڑیا۔ روشان نے حور کو اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ حور روشان کے ساتھ لگتے ہی رونے لگ گئی۔ پگلی، شادی ہے تمہاری، خوش ہونا چاہیے۔ میری طرف دیکھو، میں بڑا ہوں تم سے اور ابھی تک کنوارا گھوم رہا ہوں، اور تم شادی ہونے کے باوجود رو رہی ہو۔ سو بیڈ حور۔ روشان نے حور کے آنسو صاف کرتے ہوئے برا سا منہ بنا کر کہا۔ یہ دیکھ کر حور نے مسکرا کر روشان کو ایک تھپڑ لگایا۔ روشان نے حور کو خوش دیکھ کر دل سے دعا دی اور آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ مریم نے حور کو دیکھ کر صدقہ اتارا۔ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، بری نظر سے دور رکھے، مریم نے کہا۔ بی جان نے بھی حور کو ڈھیر سارا پیار کیا۔ جاوید صاحب نے بھی حور کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ پھیرا اور چلے گئے۔ نکاح کے بعد جب حور کو فہد کے ساتھ بٹھایا گیا تو فہد نے جب حور کو پہلی نظر دیکھا تو وہیں کھو گیا۔ حور کی خوبصورتی سے آس پاس کسی کا ہوش نہیں رہا، لیکن علی نے فہد کو ایک چٹکی کاٹی۔ بھائی تیری ہے، تھوڑا صبر کر لے یار، سب لوگ یہیں پہ دیکھ رہے ہیں، تم کیسے شودوں کی طرح دیکھ رہے ہو بھابھی کو، علی نے فہد کو کہا۔ یہ بات سن کر فہد ایک گھوری علی کو ماری، جبکہ جو حور اپنی آنے والی زندگی کو لے کر بہت پریشان تھی، لیکن جیسے ہی اپنے ساتھ بیٹھے فہد کو ایک نظر دیکھا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یا اللہ اسے پوری طرح میرا بنا دے۔ حور نے دل سے دعا کی اور جلدی سے نقاب پھیر لی، کہیں فہد کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جبکہ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور اگر حور خوبصورتی میں اپنا آپ تھی تو فہد بھی اپنی وجاہت میں اعلیٰ شاہکار تھا۔ سب دیکھنے والوں کی منہ کھل رہے تھے اور بغیر تعریف کیے نہیں رہ سکتے تھے۔ آخر رخصتی کا وقت قریب آ گیا۔ حور مریم اور روشان کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جاوید صاحب ایک طرف کھڑے اپنے آنسو سب سے چھپا رہے تھے۔ آخر سب کی دعاؤں میں حور کی رخصتی ہو گئی۔ بی جان نے کچھ مخصوص رسمیں کیں اور پھر حور کو فہد کے کمرے میں بٹھا دیا اور پاس ہی بیٹھ گئی۔ حور بیٹا، اب فہد کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم مجھے اپنی ماں سمجھ کر بتا سکتی ہو، لیکن کبھی چھوٹی باتوں پر شوہر سے زیادہ بحث نہ کرنا، اس سے مرد انا کا شکار ہو جاتا ہے، اور جن رشتوں میں انا کی دیوار آ جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی بات ہو تو اپنے کمرے کی حد ہی میں رہ کر ختم کرنے کی کوشش کر لینا، مجھے یقین ہے تم بہت خوش رہو گے، بی جان نے حور کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ حور نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ۔ بی جان نے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور پھر وہاں سے چلی گئیں۔ فہد کو علی اور باقی گروپ کی دوستوں نے گھیرا ہوا تھا۔ جان چھوڑو بھائی، اب تو تھک گیا ہوں میں، جانے دو، فہد نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ علی کو آخر فہد کی حالت پر رحم آ ہی گیا اور اس نے زبردستی کر کے سب دوستوں کو پیچھے کیا اور فہد کو وہاں سے بھگایا۔ فہد وہاں سے فری ہو کر پہلے بی جان کے پاس آیا۔ یہاں کیوں آ گئے؟ دلہن انتظار کر رہی ہوگی، بی جان نے فہد کا ماتھا چوم کر کہا۔ پتہ ہے، لیکن آپ تو جانتی ہیں رات کو سونے سے پہلے میں آپ سے نہ ملوں تو نیند نہیں آتی، یہ تو پھر میری زندگی کی نئی زندگی کا سوال ہے، فہد نے بی جان سے لاڈ کرتے ہوئے کہا۔ چلو جاؤ اب تم جاؤ، ذرا اپنے غصے پر بھی قابو پانا سیکھو، بیوی سے کیسے بات چیت کرتے ہیں وہ سیکھو، اور اب تمہاری
وہ تمہاری زندگی کا اور تمہارا وجود کا حصہ ہے، اور کوئی لیے لینا دینا مطلب خود کو دکھ دینا۔ سمجھدار ہو ماشاءاللہ، کبھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ کان کے نیچے لگاؤں گی تو۔ بی جان نے فہد کے کان کھینچ کر کہا۔ اوکے بی جان، آپ سو جائیں، میں بھی ذرا اپنی دلہن کو دیکھ لوں، کہیں انتظار میں بوڑھی نہ ہو جائے، فہد نے آنکھ دبا کر کہا۔ بی جان نے دل سے خوش رہنے کی دعا دی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ حور نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کمرہ کافی کھلا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک طرف اسٹڈی روم تھا جہاں فہد رات کو دیر تک اپنا کام کیا کرتا تھا۔ وہاں ایک الگ سے بیڈ اور صوفہ اور ٹیبل چیئر موجود تھی، اور ایک طرف بڑی سی الماری جہاں اس کی سب ضروری چیزیں تھیں۔ ٹیبل پر کرسٹل لیمپ پڑا ہوا تھا جو کافی خوبصورت تھا۔ کمرے میں بہت ہی خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا جس کو دیکھ کر حور نے دل میں فہد کے انتخاب کو داد دی۔ کمرے میں ایک صوفہ تھا جو دیوار کے ساتھ تھا، اور اس سے قدرے فاصلے پر کپڑوں کی الماری تھی جس میں فہد کے سارے کپڑے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ خود بھی بہت صفائی پسند تھا اور بی جان نے بچپن سے ہی صاف صفائی کا خیال رکھنا کا بھی بولا تھا۔ بیڈ کی دونوں طرف لیمپ موجود تھے جو دیکھنے سے ہی قدرے مہنگے لگ رہے تھے۔ پھر کمرے میں ہی اٹیچ باتھ روم تھا جس کو بالکل اسٹائلش انداز میں بنایا گیا تھا۔ وہاں پر بھی ایک الماری موجود تھی۔ شادی کی بدولت فہد نے کمرے میں کچھ سیٹنگ کروائی تھی۔ کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ بیڈ کے وسط میں پھولوں سے ایک دل بنا ہوا تھا، اور اسی طرح کمرے میں داخل ہوتے ہی پھول بچھائے ہوئے تھے، لیکن یہ سب اتنا مکمل تھا کہ کوئی بھی پھول پاؤں کے نیچے نہیں آ سکتا تھا۔ حور نے اٹھ کر سارا کمرہ دیکھا، پھر اپنی اور فہد کی ہوئی بات کو لے کر سوچنے لگی۔ اتنے میں ایک کال آئی، انجان نمبر تھا لیکن پھر بھی اٹھا لیا۔ کہ کر لی شادی تم نے آخر؟ لیکن یہ شادی کم اور تمہاری بربادی زیادہ ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں تمہارا حق نہیں دے گا کیونکہ وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ آگے سے کسی لڑکی نے غصے میں چلاتی ہوئی آواز میں بولا۔ حور خاموشی سے سنتی رہی۔ آپ کون؟ حور نے پوچھا۔ میں فہد کی پہلی محبت امارہ بات کر رہی ہوں، اور یاد رکھنا تم صرف مجبوری بن کر اس کی زندگی میں آئی ہو، اور مجبوری سے تو جانتی ہوگی کہ لوگ بس فائدہ ہی اٹھاتے ہیں۔ خیال رکھنا میرے فہد کا، بائے۔ امارہ نے حور کے دل میں بدگمانی پیدا کر کے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ جبکہ حور امارہ کی بات کو لے کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تو کیا فہد نے بی جان کی وجہ سے مجھ سے شادی کی؟ لیکن میں انہیں کوئی مجبوری نہیں بننے دوں گی، نہ کوئی مطالبہ کروں گی۔ جیسے وہ خوش رہیں گے میں انہیں رہنے دوں گی۔ آج ٹھیک سے مضبوط بن کر بول دوں گی کہ اگر وہ جب چاہیں امارہ سے شادی کر سکتے ہیں۔ حور نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا اور اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ جب وہ ایک مجبوری ہے تو کیا فائدہ یوں فہد کا انتظار کرنے کا؟ یہی سوچ کر حور چینج کرنے چلی گئی، اور اس طرح کر کے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے فہد کو خود سے دور کر رہی تھی۔ فہد حور کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوا پڑا تھا، اس لیے بی جان کے پاس بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھا تھا۔ اب جلدی کمرے میں داخل ہوا، لیکن کمرے میں حور تو کہیں بھی نہیں تھی۔ واش روم کا دروازہ بند تھا، مطلب حور اندر تھی۔ اسی لیے فہد صوفہ پر دراز ہو کر حور کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی تمام کہی باتوں کا آج کلیئر کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اس بات سے انجان کہ حور بھی اس کے تمام خوابوں پر پانی پھیر چکی تھی۔ فہد کئی خواب لیے خود ہی مسکرا رہا تھا۔ جب وہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا تو حور کا کیسا ری ایکشن ہوگا، یہ سب یاد کر کے مسکرا رہا تھا، جبکہ حور نے سکون سے منہ دھو کر الماری سے ایک سادہ کپڑوں کا جوڑا نکال کر پہن لیا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا فہد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، لیکن سامنے سے اندر آتی حور کو دیکھ کر فہد کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا اور کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ محترمہ تو دلہن والے جوڑے سے آزاد ہو کر آ گئی تھیں، اور فہد بیچارہ بیٹھا اس کو جی بھر کر دیکھنے کے لیے بے قرار بیٹھا ہوا تھا۔ حور نے بال جوڑے کی شکل میں باندھے ہوئے تھے اور کمرے میں فہد کو موجود پا کر وہیں رک گئی۔ السلام علیکم، حور نے آہستہ آواز میں سلام کیا۔ فہد نے انسنی کر کے حور کی طرف بڑھا۔ چینج بھی کر لیا اتنی جلدی؟ فہد نے لہجہ نارمل کرتے ہوئے کہا، جبکہ اندر سے شدید غصہ آ رہا تھا۔ بھلا نئی دلہن اپنے دولہے کا انتظار کرتی ہے اور یہ کیسے سب کچھ مٹا کر آ گئی ہے؟
آ گئی۔ جی وہ میں۔ حور نے آنکھیں نیچے کیے ہوئے یہ بہانہ ڈھونڈنا چاہا۔ چلو اچھا ہے، کافی تھک گئی ہوگی، آرام کرو، فہد نے حور کی مشکل کو دیکھ کر کہا، جس سے لگ رہا تھا کہ اگر فہد نے تھوڑا سا غصہ کیا تو وہ ابھی رو دے گی، اور خود واش روم میں گھس گیا۔ چلیں جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔